کہ صحابی رسول کی بات ہو رہی ہے، میں کہوں عبدالرحمن تو کوئی نہیں پہچانے گا، میں کہوں گا ابو ہریرہ تو سب پہچان جائیں گے، کیونکہ ابو ہریرہ کا نام جو ہے نا وہ عبدالرحمن ہے۔ ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، اور وہ کنیت دی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے ہیں وہ چیز مشہور ہو جاتی ہے۔ لقب دیا، یہ کنیت دی، ابو بکر جو ہے وہ کنیت ہے، اور وہ کنیت دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو آپ کی وہی چیز مشہور ہو گئی۔ جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ ہے عبداللہ۔ دور جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا نام کچھ اور تھا، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ تو ابو بکر صدیق کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے، اور ان کے والد محترم کا نام عثمان ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سلمہ ہے۔ اور ابو بکر جو ہے یہ ان کی کنیت ہے، اور ان کا لقب ہے صدیق۔ صدیق کہتے ہیں سچے کو، اور آپ کو کہا جاتا ہے صدیق اکبر۔ اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا، آپ سنتے ہیں نا مسجد میں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، تو اکبر کا معنی سب سے بڑا۔ صدیق اکبر یعنی سب سے بڑا سچ بولنے والا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سچے تھے، اور آپ کی سچائی کے ڈنکے جو ہے وہ کفار میں بھی بجتے تھے۔ کفار بھی اس چیز کو مانتے تھے کہ ابو بکر صدیق کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے، کبھی بھی آپ نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ جا رہے تھے، دونوں ایک طرف جا رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کافروں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کو تو سب جانتے تھے کہ ہاں یہ قبیلے کے ہیں، قریش کے قبیلے سے آپ کا تعلق تھا۔ تو کفار نے پوچھا یہ تمہارے ساتھ میں بندہ کون ہے؟ اب ابو بکر صدیق نے سوچا کہ اگر میں سچ بتا دوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر یہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ جانی دشمن تھے۔ اگر میں منع کرتا ہوں، کچھ اور بولتا ہوں تو پھر جھوٹ ہو جائے گا، اور صدیق تو کبھی جھوٹ بولتا نہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ اور ابو بکر صدیق بڑے ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو بڑی عقل شریفہ سے نوازا تھا، آپ بڑے ذہین تھے، تو انہوں نے پھر فیصلہ یہ کیا، جب کافر نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو ابو بکر صدیق نے یہ جواب دیا کہ یہ میرے ہادی ہیں۔ اور ہادی عرب میں کہتے ہیں راستہ بتانے والے کو، تو انہوں نے کہا یہ میرے ہادی ہیں۔ اب یہ جھوٹ تو نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کا رسول تو راستہ دکھانے کے لیے آتا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، اس راستے پر تمہیں چلنا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے جھوٹ تو نہیں کہا کہ یہ میرے ہادی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہم لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہادی ہیں۔ تو یہ ایک مثال تھی ابو بکر صدیق کی کہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، تو یہ وجہ تھی ایک ان کا لقب صدیق پڑا۔ ایک لقب ان کا اور تھا عتیق۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد، آزاد کیا ہوا۔ اس طرح دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک غلام ہوتا ہے، ایک آزاد ہوتا ہے۔ اگر غلام ہے تو آزاد نہیں ہوگا، اگر آزاد ہے تو غلام نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ آزاد بھی ہو اور غلام بھی ہو، اجتماع ضدین، محال ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق آزاد تھے، ایک تو یہ وجہ، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی جو ہے وہ بالکل بالاتفاق جنتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ بھی ان کو عتیق کرنے کی۔ تو دو لقب ہیں، اور دونوں لقب کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کے دو لقب ہیں صدیق اور عتیق۔ تو صدیق بھی کہا جاتا ہے، صدیق بھی آپ کو کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ عتیق بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ آج اسی کی جو ہے کیونکہ، اور میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا جن کا یہ گھر ہے اور جنہوں نے محفل رکھی، اور بیچارے نے بڑا صبر کیا، بہت ٹائم سے انہوں نے بولا ہوا تھا محفل کرنے کا، لیکن اتنے ٹائم کے بعد جا کر آج ان کے گھر پہ محفل ہوئی۔ لیکن صبر کرنے کا نتیجہ کیا ملا کہ اتنا بڑا دن آپ کو ملا، حضرت ابو بکر صدیق کی محفل ہم نے سجائی، اور وہ آپ کے گھر میں سجائی۔ مطلب ہمارے لیے تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ بھائی اتنا بڑا دن اور اتنی بڑی ہستی، اور ہستی بھی کتنی بڑی کہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ پوری کائنات میں سب سے افضل کون ہے تو وہ انبیاء کی ذات ہے۔ انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل کون ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ یعنی انبیاء کے بعد پوری کائنات میں، یار کائنات کتنی بڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پوری کائنات کے اندر سب سے افضل جو شخصیت ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ ابو بکر صدیق کے بعد مرتبہ آتا ہے پھر دوسرے لوگوں کا۔ تو یہ وہ ہستی ہیں، ان کے ذکر کی محفل ہم نے اس گھر میں سجائی، تو یہ کتنی خوش نصیبی کی ہمارے لیے بات ہوگی۔ اور میرے لیے بھی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے ذکر کی محفل میں لا کے بٹھا دیا۔ یہی وقت آپ کا کہیں اور بھی گزر سکتا تھا، ہوٹلوں پر بیٹھ کر بھی گزر سکتا تھا، دوستوں میں بیٹھ کر بھی گزر سکتا تھا، لیکن کروڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہم لوگوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غفلت کی دنیا سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کی محفل میں ہمارے کو بٹھا دیا۔ تو انہی کی منقبت انشاءاللہ صوفی عمیر صاحب پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔
بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے غار یار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے افضل مرتبہ صدیق اکبر کا۔ رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ افضل ہو عالم میں، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا۔ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، وہ دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ
حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا